اللہ رب العالمین نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے. وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامًا. اب اس مہینے کی دوسری عبادت تراویح بھی ہے. روزہ پہلی عبادت, دوسری عبادت تراویح ہے. وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامًا, اور تراویح کو سنت قرار دیا ہے. فَمَنْ صَامَهُ, جس نے رمضان کے روزے رکھے, وَقَامَهُ, اور رات کی تراویح پڑھی, ایماناً واحتساباً, ایمان کی حالت میں اور اللہ سے بدلہ لینے کی امید رکھتے ہوئے, ثواب کی امید سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرج من ذنوبی کیوم ولدتہ امہ. اللہ رب العالمین اسے گناہوں سے ایسا پاک اور صاف فرما دیتے ہیں جیسا کہ اس کی ماں نے اس کو آج ہی جنا ہو. لیکن ماں بہنیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا روزہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. ماں بہنیں تمہاری بڑی قربانیاں ہوتی ہے. کبھی کبھی میں عورتوں کو دیکھتا ہوں تو مردوں سے زیادہ قربانی عورتوں کی ہوتی ہے. شوہر کے اٹھنے سے پہلے آپ کو اٹھنا, گھر کے مردوں کے اٹھنے سے پہلے آپ کو اٹھنا, پورا شہری کا نظام تیار کرنا, پھر دسترخوان بیت جاوے اس کے بعد گھر کے مردوں کو اٹھانا. افطاری کے اندر تم کچن کے سامنے رہتی ہو, گرمی کو برداشت کر کے تم چولہے کے سامنے رہتی ہو. یہ تمہاری معمولی قربانی نہیں ہے. لیکن پھر بھی بہت سی عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو بیچاری 14, 15, 16 گھنٹے کا روزہ تو رکھتی ہیں لیکن اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں. حدیث شریف میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے روزہ رکھنے والے ایسے ہیں, بہت سے راتوں کو جاگنے والے ایسے ہیں کہ سوائے جاگنے کے کوئی فائدہ نہیں, سوائے دین بھر کے بھوکے پیاسے رہنے کے کوئی فائدہ نہیں. وہ کون سے روزہ رکھنے والے ہیں کہ ہم دوسروں کی پیٹھ پیچھے باتیں کریں. پلی فلانی کے بارے میں تم نے سنا, پلی فلانی ایسی ہے, پلی فلانی ایسی ہے, ارے فلانی جیسی بھی ہوئے تجھے خود دیکھنے کا کہ میں کیسی ہوں. تو ماں بہن حدیث شریف میں موجود ہے, حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ہم کسی مسلمان کی پیٹھ پیچھے باتیں کرتے یعنی غیبت کرتے ہیں, غیبت کرنے کی وجہ سے بعض علماء کے نزدیک تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. لیکن علماء فرماتے روزہ ٹوٹتا تو نہیں ہے حقیقت میں, لیکن روزے کی جو برکات ہوتے ہیں, روزے کے جو ثمرات ہوتے ہیں, روزے کا جو فائدہ حاصل ہونا چاہیے وہ نہیں ہوتا ہے. اسی لیے تو حدیث شریف میں موجود ہے کہ رمضان کا مہینہ صبر کا مہینہ ہے, اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا بدلہ جنت ہے. ارے ماں بہن رمضان کے مہینے میں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو, کوئی بات اپنی زبان سے ایسی نہ نکالو جس کی وجہ سے ہمارا روزہ تباہ ہو جائے, ہمارا روزہ برباد ہو جائے. حدیث شریف میں موجود ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض دفعہ آدمی اپنی زبان سے کوئی اچھی بات کہتا ہے حالانکہ اس کے نزدیک اس بات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے, لیکن وہ بات اللہ کو پسند آ جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے. اور بعض دفعہ اپنی زبان سے کوئی بری بات کہہ دیتا ہے حالانکہ وہ بری بات کہنے والا بات کو برا نہیں سمجھتا, لیکن وہ بات اللہ کو ناپسند ہوتی ہے, وہ بات اللہ کو بالکل پسند نہیں ہوتی ہے, جس کی وجہ سے وہ اتنا دور تک جہنم میں پھینک دیا جائے گا جتنا کہ آسمان و زمین کا فاصلہ ہے. تو رمضان کے مہینے میں ہو سکے اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھو. روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے کہ ہم نے کھانے پینے سے اپنے آپ کو بچا لیا روزہ ہو گیا. نہیں, آنکھوں کا غلط استعمال بھی نہیں ہونا چاہیے, زبان کا غلط استعمال بھی نہیں ہونا چاہیے, کانوں کا غلط استعمال بھی نہیں ہونا چاہیے. روزے کے دنوں میں اپنی آنکھ کو بھی گناہ سے بچانا ہے, کان کو بھی کسی کی برائی سننے سے بچانا ہے, زبان کو بھی کسی کی برائی کرنے سے بچانا ہے.